میں انتشار پیدا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. اور فساد کی سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب مل جل کے رہنا چاہیے، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بس جو باتیں مشترک ہیں ان پہ مل جل کر رہیں. انسانی زندگی تو اس زندگی کے اندر مل جل کر رہیں. تو یہاں پر مداہنت کی کیفیت ہے کہ ایمان کا واضح اظہار نہیں اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہیں. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ شخص کہ جو ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے جن کا ماننا ضروری ہے اسلام کے اندر، وہ تو ایمان والا نہیں. اور اگر کفر سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، ہر چیز مانتا ہے لیکن کفر سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، وہ بھی ایمان والا نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو فساد اور اصلاح ہے یہ کیا ہے؟ فساد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹنا، یہ فساد ہے. اور ایمان والوں اور کفر کے درمیان اتحاد قائم کرنا، فرمایا یہ بھی فساد ہے. دنیاوی معاملات میں تو معاہدات ہو سکتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں کمزوری پیدا ہو، ایسا معاہدہ جس سے دین کمزور ہوتا ہو، ایمان متاثر ہوتا ہو، تو یہ معاہدہ مسلمان کے لیے جائز نہیں. تو یہ اصلاح نہیں بلکہ یہ فساد ہے. تیسری بات، جو تیسری قباحت اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ طعن و تشنیع اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ معیار حق ہیں. فرمایا کہ اس کو معیار حق ماننے کی وجہ وہ تن تن کہتے ہیں کہ ایسے ایمان لیں جیسے یہ ایمان لیں. فرمایا کہ ایمان تو وہی ہدایت کا ذریعہ بنے گا جو حضرات صحابہ کرام نے طریقے پر. کسی شاعر نے عربی زبان میں بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ وَإِذَا أَتَتْكَ، جب آئے تیرے پاس مذمتی من ناقص، وَإِذَا أَتَتْكَ مذمتی من ناقص، اگر تیرے پاس مذمت پہنچے، میری مذمت، میری برائی پہنچے کسی ناقص کی طرف سے جو ناقص ہو، فَهِيَ شَهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میں کامل ہوں. تو لہذا صحابہ کرام جو ہم پہ جب کوئی طنز کرے یا ان کی برائی بیان کرے تو اس کا ناقص ہونا یقینی اور صحابہ کرام کا کامل ہونا یقینی. تو یہ ان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. تو اللہ نے یہاں یہ بات فرما دی کہ ان کو علم نہیں، جہالت کی تاریکی میں یہ بھٹک رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے چوتھی قباحت ان کی بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ایمان لے جیسے آپ ایمان لائے. اور جب اپنے شیاطین سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا کہ یہ استہزاء کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ استہزاء ان کے ساتھ نہیں کر رہے، استہزاء ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے کی وجہ سے ان کو بظاہر کامیابیاں عطا فرمائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو اپنی گرفت میں لے گا، پھر یہ مایوسی کی کیفیت میں ہوگی. کبھی تو عالم دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور کبھی موت کے وقت میں ایسا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ ایسے تاجر ہیں جو ناکام تاجر ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا اور یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پھر یہاں ایک اور بات جو اشارہ موجود ہے، فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اشترا کہتے ہیں اس خریداری کو جو مجبوری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اپنی مرضی کے ساتھ ہو. تو اشترا اس خریداری کو کہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ ہو، کہ ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ تم گمراہی کے راستے پہ چلو، یہ اپنی مرضی سے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تجارت کس لیے ہوتی ہے؟ تجارت میں دو چیزیں ہیں. پہلا مرحلہ ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ ہو رہا ہے اور دوسرا مرحلہ ہے کہ مزید نفع حاصل ہو. فرمایا کہ نفع تو ان کو حاصل نہیں ہوا، یہ اپنا اصل سرمایہ بھی ڈبو بیٹھے. اصل سرمایہ کیا ہے؟ کہ انسان کی فطرت، کہ اللہ نے انسان کو فطرت عطا فرمائی ہے کہ یہ حق کو قبول کرتی ہے یہ فطرت.
تو انہوں نے اپنی فطرت کو بھی تباہ و برباد کر دیا. جو اصل سرمایہ لے کر دنیا کے اندر آئے تھے اس سرمایہ سے بھی یہ محروم ہو گئے اور ہدایت پر باقی نہ رہے. یہ بات بیان فرما کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دو قسمیں بیان فرمائی. فرمایا کہ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے استوقد نارا روشن کیا آگ کو. اب یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہاں اللہ نے مثال بیان فرمائی. مثال کس کو کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں کہ اس انداز سے بات کا بیان کرنا کہ وہ پوری طرح سے واضح ہو جائے. کہ مثال وہ انداز بیان کہ جس سے ایک چیز بالکل محسوس طریقے پر سامنے آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی کس سے؟ مشاہدات سے. کہ مثال ہے مشاہدات سے. تو مثال مشاہدات سے بیان فرمائی کہ اس چیز پہ غور کرو تو اس سے نتیجہ خود بخود معلوم ہوگا. کہ ایک آدمی ہے کہ جس نے جنگل ہے، اندھیرے ہیں، اس جنگل کے اندر اس نے آگ روشن کی. اب آگ جو روشن کی تو آگ میں کیا چیزیں ہیں؟ آگ میں دو چیزیں ہیں. آگ میں ایک ہے روشنی اور آگ میں دوسری ہے حرارت. کہ سردی کا موسم ہے کہ آگ روشن کی اس سے تاکہ روشنی بھی ہو جائے اور اس سے حرارت بھی حاصل ہو تاکہ جسم گرمائش بھی پائے. اب ایک آدمی نے جنگل کے اندر یہ آگ روشن کی. اب وہ آدمی کون ہے؟ اس آدمی کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اس کا خطاب زیادہ تر یہودیت کے بارے میں. جب یہودیت کے بارے میں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے آگ روشن کی کہ اس سے حرارت پیدا ہو، کہ عمل کی قوت پیدا ہو اور روشنی پیدا ہو. یہ ایمان ہے کہ ایمان اور عمل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی، یعنی دعوت دی دین کی. لیکن ہوا کیا کہ یہ یہودی انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی فلما اغاث، جب اس آگ نے فلما پس جب اغاث روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. اس روشنی کرنے والے نے جب یہ روشنی کی اور ارد گرد جو ہے پوری طرح سے روشنی پھیل گئی. ایک ہے نور، ایک ہے ضیاء. نور کے معنی بھی روشنی کے ہیں، ضیاء کے معنی بھی روشنی کے ہیں. نور اور ضیاء کے اندر روشنی میں فرق یہ ہے کہ نور حقیقی روشنی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود کو برقرار رکھے، اور ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو منتشر ہو، پھیلے. تو نور وہ روشنی ہے جس کے اندر صرف روشنی ہوتی ہے، اور ضیاء وہ روشنی ہے جس کے اندر روشنی بھی ہو، حرارت بھی ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چاند کو نور کہا اور سورج کو ضیاء کہا کہ سورج کی روشنی کے اندر روشنی بھی ہے، گرمائش بھی ہے، اور چاند کی روشنی کے اندر گرمائش نہیں، صرف روشنی. تو یہاں فرمایا کہ جس وقت اغاث کے پورے ماحول کو، اس کا جو ارد گرد تھا اس کو اس آگ نے روشن کر دیا، جلانے والے کے گرد کو روشن کر دیا کہ روشنی بھی ہے اور حرارت بھی موجود ہے. لیکن ہوا کیا کہ ذہب اللہ بی، ذہب وہ گیا، ذہب بھی وہ لے گیا. ذہب اللہ بنورہم کہ اللہ تبارک و تعالی لے گیا ان کی روشنی کو. یہاں ہم جمع ہے اور پہلے الذی واحد ہے کہ یہ روشن کرنے والا واحد ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے روشنی فرمائی لیکن انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا. جب فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے ان کو اس روشنی سے محروم کر دیا. اللہ نے ان کی روشنی کو ان سے دور کر دیا. وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. کہ اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑا. اب یہ کن اندھیروں میں پڑے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے آگ روشن کی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کوئی شبہات تھے یا کوئی بات واضح نہیں تھی، نہیں، کہ پوری طرح سے انہوں نے دین اسلام کی جو دعوت دی پوری وضاحت کے ساتھ دی. دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت نے بھی آگ روشن کی، آگ روشن کی، ہدایت کی دعوت دی. لیکن یہ یہود نفاق کی حالت میں حضرت کے ساتھ ہوئے اور اخلاص کے ساتھ حضرت کے ساتھ نہیں ہوئے. اسی طرح سے اور لوگ کہ جنہوں نے منافقت اختیار کی اور اس ایمان کو قبول نہیں کیا.
جب ایمان کو قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر کوئی الجھن نہیں تھی، حضرت نے ہر بات کو پوری طرح سے واضح فرما دیا۔ جب واضح فرما دیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، جب قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کو اس روشنی سے محروم فرما دیا۔ یہاں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ دیکھیے کہ یہ بات گزارش کی گئی کہ فلما اضاءت ما حولہ، کہ اس بارے میں یہ بات میں نے گزارش کی کہ جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، اور ضیاء اضاءت، ضیاء روشنی بھی، حرارت بھی، اور آگے دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم، بضیائہم نہیں فرمایا، بنورہم، کہ اللہ نے روشنی چھین لی، گرمی حرارت رہنے دی، کہ یہ آگ کی حرارت کے یہ مستحق ہیں کہ آگ کی حرارت میں پڑیں گے، لیکن اللہ نے جو روشنی تھی ایمان کی وہ ان سے چھین لی، کہ اللہ نے ان کے اصرار کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اللہ نے اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں۔ اب یہ کون کون سے اندھیروں کے اندر مبتلا ہیں اسی رکوع سے معلوم ہو رہا ہے، اور کچھ قرآن کی دیگر آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اندھیرے کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ظلمات جمع ہے، بہت سے اندھیرے، نور واحد ہے کہ ہدایت ایک ہی ہے، تو اللہ ان اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ اور یہ منافقین کن کن اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا اندھیرا کفر کا اندھیرا، کہ وما ہم بمؤمنین، کو ایمان کی حالت میں نہیں ہے، تو وہ کفر کا اندھیرا ہے جو پہلا اندھیرا ہے جس کے اندر یہ مبتلا ہے۔ دوسرا اندھیرا ہے وہ ہے دھوکے کا اندھیرا، کہ بظاہر تو مکر و فریب کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے، لیکن حقیقت میں مکر و فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں خود، تو یہ دوسرا اندھیرا مکر و فریب کا اندھیرا۔ تیسرا اندھیرا فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تیسرا اندھیرا یہ ہے کہ یہ فساد کے اندر مبتلا ہیں، یہ فساد کا اندھیرا جس کے اندر یہ مبتلا ہیں۔ اس کے بعد فرمایا چوتھا اندھیرا یہ طنز و استہزاء کا اندھیرا، کہ جو ایمان میں معیار حق ہیں ان کی پیروی کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک اندھیرا ان کا یہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو اندھیرا ہے وہ ہے خواہشات کا اندھیرا، تو یہ خواہشات کے اندر جو ہیں یہ مبتلا ہیں اور خواہشات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اندھیرے تو وہ ہیں جو یہ دنیاوی زندگی کے اندر اندھیرے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک اندھیرا ہے وہ ہے قبر کا اندھیرا، تو جب یہاں سے جائیں گے قبر کے اندر تو یہ قبر کا اندھیرا کہ وہاں یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، تو یہ اندھیرے ہیں جن کے اندر یہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اندھیروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھتے، کہ ان کو نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے، تو یہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اس انداز سے اپنا تباہ کر رہے ہیں، مستقبل آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں، اور عالم برزخ میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی یہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ تو فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا کہ صم بہرے ہیں کہ حق بات کو سنتے نہیں، بکم گونگے ہیں کہ کسی سے حق کا راستہ پوچھتے نہیں، اور حق بات اپنی زبان سے نکالتے نہیں، جو نکالتے ہیں وہ جھوٹ ہی جھوٹ نکالتے ہیں۔ فرمایا عمیٌ، اور اندھے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں، اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ اندھا ہے، وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے، وہ کسی سے کہے گا کہ بھئی کوئی ہے کہ مجھے سڑک پار کرا دے تو زبان کا استعمال کرے گا، لیکن فرمایا یہ ایسے اندھے ہیں کہ نہ زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، گونگے ہیں، نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں۔ جب یہ تینوں باتیں ایک میں موجود ہوں، جمع ہوں، تو کیسے صحیح راستے پر آ سکتا ہے؟ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ سم و بکم و عمی نہیں فرمایا، واو درمیان میں نہیں۔ جب واو درمیان میں نہیں تو اس کے معنی ہے تینوں باتیں ایک ہی کے اندر موجود ہیں، کہ یہ اندھے بھی ہیں اور اس سے پہلے گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، تو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ جب تینوں باتیں ایک ہی کے اندر جمع ہیں تو ہدایت کے راستے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ میں فہم لا یرجعون، پس وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب یرجعون واپس نہیں آئیں گے، کہاں سے واپس نہیں آئیں گے؟ اب یہ گمراہی کے اندر جتنے آگے بڑھ گئے ہیں
اب یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو ہدایت کی طرف آنے کو واپس آنا کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور دین اسلام کی فطرت پر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ جب ہم نے انسان کے حقیقی وجود پیدا فرمائے تو حقیقی وجود جب جمع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ قوت فکریہ ہے جو انسان کے اندر پیدا کی گئی. اس سے پہلے صفت ذکریہ ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقی وجود پڑے ہوئے تھے ذرات کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی. جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو یہ ذرات متحرک ہو گئے. جب یہ متحرک ہوئے کس کی کشش میں؟ اللہ کی تجلی کی کشش میں. جب اللہ کی تجلی کی کشش میں متحرک ہوئے تو اس سے کیا چیز پیدا ہوئی؟ اس سے ذکر کی صفت پیدا ہوئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس سے فکر کی قوت پیدا ہوئی کہ سوچنے کی قوت پیدا ہوئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اشارہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے نہیں پوچھا کہ مر ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب بھی بتلا دیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تاکہ توجہ اللہ کی طرف رہے. اور سب نے کہا کہ اللہ بلا، تیرے سوا کون ہو سکتا ہے جو رب ہو؟ یقیناً یہی بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب انسان جب دنیا کے اندر آیا اس نے یہ عہد کیا تھا، یہ عہد اللہ صلی اللہ کے ساتھ اس کے دل میں موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ہدایت موجود ہے، ہدایت کی صلاحیت موجود ہے. لیکن جب یہ دنیا کے اندر آیا تو دنیا کے ماحول کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گیا. اب جب گمراہ ہوا تو کہاں سے بھٹکا ہے؟ یہ ہدایت سے بھٹکا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے کفر کو خود اختیار کیا اور اس انداز سے یہ آگے بڑھے کہ اب ہدایت کی طرف آنا ان کے لیے ممکن نہیں. تو لا یرجعون کے معنی ہدایت کی طرف آنا. ایک اشارہ. دوسرا اشارہ یہ خود قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا، اور اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ اللہ کہ ہمیں واپس بھیج دے، کہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہ کریں. انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، جہنم کا بھی یقین آ گیا اور یہ حقیقتیں ساری ہمارے سامنے آ گئیں. لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ہمارا ضابطہ نہیں واپس بھیجنا. تو یہاں اس بات کا بھی اشارہ ہو گیا فہم لا یرجعون، بس وہ واپس نہیں آئیں گے، کہ دنیا کے اندر دوبارہ آنا ان کو نصیب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس خطا کی، اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکیں. اس کا موقع ان کو نہیں ملے گا. تو یہ ہیں وہ منافقین جو پہلے درجے کے منافقین ہیں، کفر پر پختہ ہیں اور بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں. اب ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں کفر پر پختہ ہیں، اس کے لیے جو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ بظاہر ایمان کا اظہار ہے، دل میں کفر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان کا اظہار ہے اور ایمان کے اظہار کی آڑ میں شوشے چھوڑتے ہیں، مختلف انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح اسلام پر قائم نہ رہیں. اور ان میں تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کا عقیدہ غیر اسلامی ہے لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ اسلامی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کہ معاملہ الٹ ہے. تو یہ ارتداد غصبی ہے. تو لہٰذا یہ تین قسم کے منافقین ہیں جو پختہ منافق ہیں. ایک وہ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوشے بھی چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ دوسرے بھی ایمان سے منحرف ہو جائیں، کبھی کوئی شوشہ کبھی کوئی شوشہ. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کے اوپر جو ہے وہ پختہ ہے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں اور انتشار جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو ہمیں کہ یہ وہ لوگ، وہ منافقین ہیں جو پختہ منافق ہیں. اس کے بعد منافقین کا ایک گروہ ہے. منافقین کا وہ گروہ ایسا ہے کہ جو پوری طرح کافر نہیں، تذبذب کی کیفیت میں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس کے بعد آگے جو اللہ نے مثال دی، اس دوسرے گروہ کی مثال دی جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گمراہی کی ہر صورت سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی پختگی نصیب فرمائے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور چھوڑ دیا ان کو.
اب اس کو پڑھنے میں یہاں تھوڑی سی احتیاط فرمائیں گے. واتا راکا ہوں، ایک پڑھنے کا طریقہ ہے واتا راکا ہوں، یہ پڑھنا غلط ہے. وا تارا کا ہوں، تو یہ تے کو رے کو آپس میں ملا کے ادا کریں گے. واتا راکا ہوں اگر یوں پڑھیں گے تو یہ لفظ ٹوٹ گیا، لفظ نہیں رہا. وا تارا کا ہوں، اب یہ ملا کے پڑھیں گے تو یہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہے. وا اور تارا کا اس نے چھوڑ دیا ہوں ان کو. فی ظلمات، اندھیروں میں. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے اور نہ دیکھیں گے. اب یہ ظلمات وہ کون سے اندھیرے ہیں جس میں منافق کو ڈال دیا گیا؟ وہ سارے اندھیرے پیچھے ذکر ہو چکے ہیں. وہ اندھیرے کون کون سے ہیں؟ پہلا اندھیرا کفر کا اندھیرا، کہ وہ کفر کے اندھیرے میں کہ ایمان نہیں لائے دل سے، دل میں کفر ہی کفر ہے. تو پہلا اندھیرا کفر کا اندھیرا. دوسرا اندھیرا مکر و فریب کا اندھیرا، ایمان نہیں لائے، دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. تیسرا اندھیرا حسد کا اندھیرا، کہ ایمان والوں کو جب دیکھتے ہیں ترقی کرتا ہوا تو دل میں حسد کی آگ جو ہے وہ جل اٹھتی ہے. تو تیسرا اندھیرا حسد کا اندھیرا. چوتھا اندھیرا اس خوف کا اندھیرا کہ ہماری حقیقت کہیں ان پہ ظاہر نہ ہو جائے، یہ خوف کا اندھیرا. خوف کا اندھیرا ایمان والوں سے بھی ہے اور خوف کا اندھیرا کفار سے بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کفار کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں سرداروں کے پاس کہتے نہیں ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. پانچواں اندھیرا وہ ہے جھوٹ کا اندھیرا. چھٹا اندھیرا وہ ہے جہل مرکب کا اندھیرا. جہل مرکب کیا ہے؟ جہالت دو قسم کی ہے. ایک ہے جہل بسیط، بے سین یہ تو ہے. ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط یہ ہے کہ جاہل ہے لیکن اپنی جہالت کو جانتا ہے، اور اس کی جہالت علمی کی وجہ سے ہے. کسی جاننے والے سے ملاقات کرے گا، اس سے پوچھے گا، جہالت دور ہو جائے گی. اس کو جہل بسیط کہتے ہیں. ایک ہے جہل مرکب. جہل مرکب ہے کہ ہے جاہل لیکن سمجھ رہا اپنے آپ کو عالم. جب اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے اس کی اصلاح تو ہو نہیں سکتی. جب اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں تو کسی کی بات کہاں سنے گا؟ تو یہ جہل مرکب ہے کہ صلح کو فساد، اصلاح کو فساد سمجھ رہے ہیں، فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں. تو یہ جہل مرکب کی کیفیت ان کے اندر. اس کے بعد جو اندھیرا ہے وہ ہے طنز و استہزاء کا اندھیرا، کہ ایمان والوں پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طنز و استہزاء کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو اندھیرا ہے وہ ہے خواہشات کا اندھیرا. خواہشات کا اندھیرا ہے اور اس خواہشات کی وجہ سے ہدایت کی بجائے گمراہی کو لے رہے ہیں. اس کے بعد جو اندھیرا ہے وہ ہے قبر کا اندھیرا. اور اس کے بعد جو 10واں اندھیرا ہے وہ ہے پل صراط کا اندھیرا. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایمان والوں کے پیچھے چلیں گے لیکن درمیان میں دیوار آ جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. فرمایا کہ اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. تو یہ 10 اندھیروں کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا ہدایت پہ آ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. سمم بکمن عمي. اور یہاں دیکھیں سمم میم پہ شد ہے، تو جہاں میم پہ شد ہو آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے. سمم بکمن. اور یہاں دیکھیں کہ میم کے اوپر چھوٹا میم لکھا ہوا ہے. تو یہ ضابطہ ہے کہ جہاں میم کو ساکن پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد با ہو، بے ہو، تو جہاں نون کی آواز ہوگی تو نون کی آواز تبدیل ہو جائے گی میم کی آواز میں، تو وہاں میم اوپر لکھا جاتا ہے سمن. اب یہ سمن ہے تو یہ نون کی آواز کے بعد با ہے، تو اس لیے اس آواز کو میم میں بدلنا ہے، تو اس لیے اوپر میم لکھا ہوا ہے. تو جہاں جہاں قرآن مجید میں ایسا ہوگا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو وہاں علیمن ہے، اس کو ملا کر آ کے پڑھیں گے تو وہاں ملا کر پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہاں بازر بھی با کا حرف موجود ہے، اس لیے یہ نون کی آواز بھی میم کی آواز میں بدل جائے گی. تو یہ ضابطہ قرآن مجید کی تلاوت میں اس کو ذہن میں رکھیں.
اگر علیم پہ رک جائیں گے تو پھر تو میم کی آواز ویسے ہی آ رہی ہے، اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو علیمن ہے، تو یہ علیمن ہے تو آخر میں آواز نون کی ہے، اور اس کے بعد با ہے، تو نون کی آواز میم کی آواز میں آپ تبدیل کریں گے، اس کو علیمن نہیں پڑھیں گے، علیمم پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں یہ قاعدہ ذہن میں رہے، تلاوت کے حساب سے، تجوید کے حساب سے۔ میں اگر سم بکمن عمیٌ، اب یہاں بکمن، یہاں میں نے آواز ناک سے ادا نہیں کی، درمیانی مقدار میں اس کو ادا نہیں کیا، کیوں؟ اس کے بعد آئین ہے۔ اگر نون کے بعد ایسا حرف ہو جو حلق سے ادا ہوتا ہے تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے، وہاں آواز کو چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے۔ تو عمیٌ، یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں بعد میں حلق سے ادا ہونے والا حرف نہیں ہے، تو عمیٌ یہاں جو ہے آواز ناک سے ادا کریں گے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ 6 حرف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اگر یہ ہوں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف ہوگا، نون جزم والی ہوگی، اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو آواز چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے۔ اور 6 حرف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے اور جیم والی ہا ہے، غین ہے اور خا ہے۔ تو یہ 6 حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اگر یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا جزم والی نون کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو آواز چھوٹی ادا کریں گے، اور اگر یہ 6 حرف نہیں ہوں گے اور حرف ہوں گے پھر آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے۔ تو بکمن، یہاں آواز چھوٹی، بکمن عمیٌ، آگے دیکھیں کہ حلق سے ادا ہونے والا حرف نہیں ہے۔ فہم لا یرجعون، کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں آئیں گے۔ کس چیز پہ واپس نہیں آئیں گے؟ اپنی فطرت پہ، ہدایت انسان کی فطرت ہے، اس ہدایت پہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، ان کو موقع دیا جائے اپنی اصلاح کا۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منافقین کی جو دوسری قسم ہے اس کا ذکر فرمایا، جو تذبذب کی حالت میں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ او یا کصیبن، جیسا کہ تیز بارش ہے، من السماء، آسمان سے۔ بارش کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی دلیل بھی ہے کہ عربی زبان کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو بارش کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے ماتارون، میم توئرے، ماتارون۔ ماتارون بارش کو کہتے ہیں، جیسی بھی ہو اس کو مطر کہا جائے۔ پھر آگے اس کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے طلن، توئے لام، طلن۔ طلن جو ہے ہلکی ہلکی پھوار ہو، شبنم کسی کیفیت ہو تو اس کو تل کہتے ہیں۔ تل کے بعد اس کے اندر مسلسل تسلسل پایا جائے اور بارش نظر آ رہی ہو پڑتی ہوئی، تو اس کا نام اب بدل جائے گا، اس کو اب ودق کہتے ہیں، واو دال قاف، ودق کہتے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بارش ہے وہ درمیانی انداز سے ہے تو اس بارش کو غیث کہتے ہیں، غین یہ سے۔ اب یہ بارش ہے
اور تیز برس رہی ہے، موسلادھار بارش ہے، تو اس کو مدرار کہتے ہیں۔ اور یہ تیز بارش ایسی بارش ہو کہ یہ سبزہ بھی زمین سے اگا دے، تو ایسی تیز بارش کو غدق کہتے ہیں، غین دال قاف دو نقطے والا۔ اور وہ بارش جس کے اندر کڑک بھی ہو، جس کے اندر گرج بھی ہو، تیز بارش، اس کو سیب کہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے سیب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور اس کے بعد ایسی بارش کہ جو طوفانی بارش ہو، اس کو وابل کہتے ہیں، واو الف بے لام۔ تو قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ یہاں اللہ نے سیب کا لفظ استعمال فرمایا، او کا سیب، یا یہ تیز بارش، گرج چمک والی بارش، من السماء، آسمان سے آ رہی ہے، جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہاں تیز بارش سے مراد قرآن مجید اور دین حق ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہاں ایک اشکال، اعتراضات کا دور ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جو بارش ہے وہ تو بادل سے ہوتی ہے، یہاں قرآن کہہ رہا ہے من السماء، وہ آسمان سے ہے، تو قرآن کی بات جو ہے وہ کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس میں بنیادی چیز نشین فرما لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو۔ بادل بھی اوپر ہے، اس لیے بادل کے لیے بھی سما کا لفظ استعمال ہو۔ چھت کو بھی سما کہتے ہیں کہ چھت اوپر ہوتی، تو لہٰذا یہاں مراد ہے اوپر سے، کہ یہ تیز بارش اوپر سے آ رہی ہے، جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے معنی آسمان ہی کے لیے جائیں تو بھی بارش کا تعلق آسمان سے ہے۔ جب تک پہلے آسمان پہ جو کنٹرول روم ہے وہاں سے حکم جاری نہ ہو، اس وقت تک بادل برس نہیں سکتے۔ کہ گھنے بادل موجود ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ بارش نہیں ہوتی، اور کبھی جو ہے وہ بادل جو ہیں گھنے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا انحصار بارش بادل پہ نہیں، بارش کا انحصار بادل پہ نہیں، پیچھے کسی اور قوت پر ہے۔ تو یہ حکم جاری ہوتا ہے پہلے آسمان سے۔ پہلے آسمان پہ اللہ نے ایک مرکز قائم فرمایا ہے کہ یہاں سے دنیاوی امور کے احکامات یہاں سے جاری ہوتے ہیں، تو اللہ کا حکم وہاں آتا ہے، وہاں سے پھر آ کے منتقل ہوتا ہے اس فرشتے کی طرف جس کی ذمہ داری ہے۔ تو میں کہ او کسیب، جیسا کہ تیز بارش ہے، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں ظلمات، اندھیرے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ظلمات کا لفظ آیا تھا وَتَارَکُم فِی ظُلُمَات، تو اس میں اندھیرے تھے گمراہی کے۔ یہاں فیہ ظلمات میں اندھیرے گمراہی کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ظلمات سے مراد ہیں سخت احکامات، کہ اللہ نے جو قرآن مجید نازل کیا، جو دین ہدایت آسمان سے نازل کیا، اس کے اندر کیا ہیں؟ ظلمات ہیں، اس کے اندر مشکل احکامات ہیں، تکالیف ہیں، عبادات ہیں، کہ عبادات کرنا ضروری، عبادت کرنا ضروری ہے، اس کے اندر عبادات ہے۔ اس کے اندر مجاہدہ ہے، مجاہدہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ اس کے اندر جہاد اور قتال کا حکم موجود ہے۔ اس کے اندر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم موجود ہے۔ تو یہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کو ایمان کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس بارش کے اندر جو آسمان سے نازل ہوئی یہ ہے تو سیب، کہ یہ تیز بارش ہے اور یہ آسمان سے آ رہی ہے، جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ احکامات ایسے ہیں کہ ان احکامات کے اندر عبادات ہیں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنا ہے، تو یہ اس کے اندر سخت احکامات اس دین کے اندر موجود ہیں۔ وَرَعْدٌ، اور کڑک ہے، رعد زور کی آواز ہے، یعنی اس میں اللہ کی طرف سے دھمکی بھی موجود ہے کہ اگر تم احکامات پہ عمل نہیں کرو گے اور یہ تمہیں سزا دی جائے گی، یہ عذاب ہوگا، عذاب کی آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ وَبَرْقٌ، اور چمک ہے۔ تو اس دین اسلام میں چمک ہے۔ ایک تو برقن، چمک کے معنی ہے کہ اس کے اندر وہ دلائل ہیں جو پوری طرح سے واضح ہیں، جیسے کہ بجلی روشن ہوتی ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر فتوحات بھی ہیں، جہاں جہاد اور قتال ہے وہاں اس کے اندر فتوحات بھی ہے، مال غنیمت بھی ہے۔ اب فرمایا کہ یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ انگلی کان میں پوری داخل نہیں ہوتی، لیکن فرمایا کہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ پوری انگلی کان میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس آواز سے، اس کڑک سے بچ جائیں۔
تو فرمایا کہ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، یجعلون کہ یہاں معنی ڈالنے کے ہیں اور دیگر جگہ اس کے معنی کرنے کے بھی آئیں گے۔ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصابع یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے اصبعون، اصبعون انگلی کو کہتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم اور یہ ڈالتے ہیں فی اصابع اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، آذان جمع ہے اور اس کا واحد ہے اذن۔ عام طور پر یہ جو نماز کے لیے اعلان ہے اس کو آذان کہہ دیتے ہیں، تو یہ آذان نہیں ہے، یہ الف کے زبر کے ساتھ ہے، کھڑے زبر اور مد کے ساتھ نہیں ہے۔ کھڑے زبر اور مد کے ساتھ اگر ہو تو اس کے معنی کان ہوتے ہیں، کانوں کا مجموعہ۔ یہ اذان ہے الف کے زبر کے ساتھ، اذان اعلان کو کہتے ہیں، تو اذان ہے آذان نہیں۔ تو میں یہ آذان جو ہے یہ کانوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، ایک کان ہو تو اس کو اذن کہیں گے اور دو سے زیادہ کان ہوں تو ان کو آذان کہیں گے۔ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ کیوں؟ من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، صواعق جمع ہے، اس کا واحد ہے صاعقۃ کڑک، فرمایا کہ کڑک کی وجہ سے۔ اور صاعقہ جو ہے کہتے ہیں ایسی بارش کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کڑک بھی ہو، ایسی چمک کو کہتے ہیں، صاعقہ ایسی چمک کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کڑک بھی ہو اور اس کے گرنے کا امکان بھی ہو، گرنے والی بجلی، تو صاعقہ جو ہے وہ گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں۔ تو من الصواعق کی کڑکوں کی وجہ سے، اور یہ کڑکوں کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، کہ ان کو موت کا خوف ان کے اوپر ایسا غالب ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ یہ سنے ہی نہ، کہ قرآن مجید کی آواز کو سنے ہی نہ، نہیں تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس کو اپنے لیے وہ موت اور ہلاکت سمجھتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنا یا موت اور ہلاکت ہے، تو اس ہلاکت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں دیں تاکہ قرآن کو سننا ہی نہ ہو، نہ سنیں گے نہ عمل کے پابند ہوں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ فرمایا جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، اللہ کے گھیرے سے تم باہر نہیں نکل سکتے، کہ اللہ کی گرفت تم پہ آئے گی۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھیں، کہ یہ جو جہاد اور قتال ہے اور یہ فتوحات ہیں یا غنیمتیں ہیں ان کو حاصل نہ ہوں، بلکہ اس کی وجہ سے ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے اور یہ واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان والے نہیں۔ جب ایمان والے نہیں تو ان کے لیے محرومی ہی محرومی ہے، کہ دنیاوی مفادات سے بھی ان کی محرومی ہوگی۔ فرمایا کلما اغوا لہم، ان کی حالت یہ ہے، کلما جب بھی اغوا لہم، کہ اس بجلی نے، اس چمک نے ان کے لیے روشنی کر دی، مشو فیہ وہ چلے اس میں، وہ چلتے ہیں اس میں، جب فوائد نظر آتے ہیں، مال غنیمت نظر آتا ہے، دیگر رعایتیں نظر آتے ہیں تو پھر یہ دین اسلام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا کر دیتا ہے ان پر، کہ یہ برق کا جو نظام ہے، یہ قرآن کا نظام، یہ دین کا نظام ان پر اندھیرا کر دیتا ہے، یعنی ان پر آزمائش آتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے یا عبادت کرنی پڑتی ہے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، فرمایا قاموا، وہ رک جاتے ہیں، اب دین اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف پر جو ہے وہ کرتے ہیں مفادات کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، وہ چھین لے، وہ لے جائے ان کا سننا،
وہ ابصارہم، اور ان کی آنکھیں۔ فرمایا کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ یہ مفادات کی وجہ سے کفار کا ساتھ دیں، ایمان سے ہٹ کر ادھر چلے جائیں، اللہ تب بھی ان کو دنیا کی نعمتوں سے محروم کرنے پر قادر ہے۔ کیوں؟ ان اللہ، یقین اللہ تعالی علی کل شیء، ہر ایک چیز پر قدیر، نہایت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں قادر کے بجائے قدیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ قادر قدرت رکھنے والا، اور قدیر ایسی قدرت رکھنے والا کہ جس سے کبھی اس کی قدرت جدا نہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فوری طور پہ گرفت میں نہیں لیتے، یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت ختم ہو گئی، اس کے اندر قدرت نہیں ہے، نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اگر نہ قدرت تو اس کے ساتھ لازم ہے، اس کی ذات کے ساتھ، اور قدرت ہر وقت اس کو حاصل ہے۔ اور یہ اللہ کے بارے میں ایک ضابطہ ہے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی نے عطا نہیں کی۔ اللہ کی صفات لازمی ہیں، اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی ذریعے کی محتاج نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی صفات ہیں، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود صفات ہیں۔ تو یہاں اللہ نے قدیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس کی قدرت ایسی قدرت ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں، اور اس کی قدرت ہر وقت اس کو حاصل ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے فوری گرفت میں نہیں لیتا، قدرت کی کمی نہیں، قدرت کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہے۔ اور ان حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ موقع دیتے ہیں کہ یہ سنبھل جائیں اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی ہر گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہدایت کی استقامت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، جو بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے بنیادی طور پر دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک گروہ وہ جو خوش نصیبوں کا ہے، ایک گروہ وہ جو بد نصیبوں کا ہے۔ خوش نصیبوں کا گروہ ہے جس کو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے حزب اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جو بد نصیبوں کا گروہ ہے اس کو اللہ نے حزب الشیطان کہا کہ یہ شیطان کی جماعت ہے۔ پھر جو اللہ کی جماعت ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوگا، یہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے، وہ ایک جیسے ہیں۔ کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، تو یہ چار گروہ میں تقسیم ہے۔ تو یہ ایک جماعت کیسے ہو گئی؟ یہاں ایک بنیادی بات اگر ذہن میں رکھیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو تقسیم ہے بد نصیبوں اور خوش نصیبوں کی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ اعمال کی بنیاد پر ہے یا عقائد کی بنیاد پر ہے؟ یہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ پہلا گروہ جو خوش نصیبوں کا ہے وہ ایمان والا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دی ہے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہی پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پانچ باتیں بیان کریں۔ کیا حنفیوں میں، شافعیوں میں، مالکیوں میں، حنبلیوں میں ان چار باتوں میں کوئی اختلاف ہے کہ یؤمنون بالغیب ان میں سے کون سا ہے چار گروہ میں سے جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا؟ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان چاروں میں سے کون سا گروہ ہے جو نماز کے قائم کرنا ضروری نہیں سمجھتا؟ ان چاروں میں سے کون سا گروہ ہے جو مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اس کو لازم نہیں سمجھتا، زکوٰۃ کو لازم نہیں سمجھتا، قربانی کو لازم نہیں سمجھتا، فطرانے کو لازم نہیں سمجھتا؟ کون سا گروہ ہے؟ ان چاروں میں سے کون سا گروہ ہے جو وحی پر ایمان نہیں رکھتا، جس کا حدیث پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، حدیث پر ایمان نہیں؟ کون سا گروہ ایسا ہے؟ اور ان چاروں گروہ میں سے کون سا گروہ ہے جو پانچویں بات کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا؟ تو ان میں سے کوئی گروہ ایسا نہیں کہ جس میں عقائد کا اختلاف ہو۔
آگے اختلاف یہ ہے کہ اعمال کا اختلاف ہے، اور اعمال کا اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں موجود ہے۔ تو فروعی اختلاف، اجتہادی اختلاف، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہے، اور وہ اختلاف آگے ان چاروں میں سے جس نے جس چیز کے طریقے کو اختیار کیا، کس کا طریقہ اختیار کیا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے طریقہ اختیار کیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، جہاں اختلاف پیدا ہوا، جہاں اختلاف نہیں ہے وہاں چاروں امام متفق ہیں۔ جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اجتہادی اور فروعی اختلاف ہے، اس کو اصولی اختلاف نہیں کہتے۔ عقائد اور اصول میں کوئی اختلاف نہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق قرار دیا کہ ان کی طرح ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہوگا، وگرنہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے جو معیار حق قرار دیا ہے وہ ایمان کی وجہ سے قرار دیا۔ پھر یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو اختلاف ہے وہ اجتہاد کا، اعمال کا اختلاف ہے۔ جیسے میں ایک مثال گزارش کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے 5 ہجری میں غزوہ خندق میں شرکت فرمائی کہ اطلاع ہوئی کہ تمام کفار متحد ہو کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، شروع سے ایسے ہیں کہ تمام کفار متحد ہو کر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اگر افغانستان پہ، طالبان پہ حملہ کرنے کے لیے 38 ممالک اور ان کے مزید سرپرست وہ مل کر آئے ہیں تو اس میں تعجب کی بات نہیں، یہ شروع سے یہ بات آ رہی ہے کہ اہل کفر یہ سب کے سب اہل ایمان کے خلاف متفق ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں شدید اختلاف ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ نبی ماننا تو دور کی بات ہے، نبوت کے تو انکاری ہی ہیں، وہ ان کو ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ تو عیسائیوں کو کتنی دشمنی ہونی چاہیے یہودیوں کے ساتھ، جبکہ ہم ایمان والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کو قابل احترام مانتے ہیں۔ تو ہمارے مقابلے میں یہودیوں سے ان کو دشمنی زیادہ ہونی چاہیے، شدید دشمنی ہونی چاہیے، لیکن نہیں۔ جہاں ایمان کا معاملہ آئے گا، اسلام کا معاملہ آئے گا، یہودی اور عیسائی ایک صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے جو دیگر مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان میں اور ان میں آپس میں شدید اختلاف ہے، لیکن اس شدید اختلاف کے باوجود بھی جب ایمان اور اسلام کا معاملہ ہوگا یہ سب متفق ہوں گے۔ تو لہذا اس وقت بھی مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی قبیلہ بنو قریظہ موجود تھا، اس نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ مل کر باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے غداری کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی کہ تعداد کفار کی زیادہ تھی، 12,000 اس وقت وہ شروع ہوئے اور بڑھتے چلے گئے، 24,000 تک کا ان کا لشکر پہنچا۔ یہاں لڑنے والے حضرات جو تھے جو جہاد میں شریک ہو سکتے تھے، ان کی مجموعی تعداد زیادہ سے زیادہ 3,000 تھی۔ قحط کی کیفیت تھی اس وقت، صورتحال بڑی دشوار تھی۔ نبی صاحب نے مشورہ فرمایا تو اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز دی۔ حضرت ہمارے ہاں ایران میں طریقہ یہ تھا کہ جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو ہم شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ یہ شہر عذاب سے بچے۔ تو لہٰذا نبی صاحب نے ان کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت فرمایا کہ خندق کھودی جائے۔ یہ 6.5 میل کی خندق جو ہے وہ کھودی، تو اتنی چوڑی تھی کہ آدمی اسے پھلانگ نہیں سکتا۔ تمہارے یہ خندق تیار ہوئی، نبی علیہ السلام نے بھی بذات خود اس میں حصہ لیا۔ شدید سردی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام بذات خود جو ہے وہ کدال چلا رہے تھے۔ دیکھیے کہ اللہ کس طرح سے تربیت فرماتے اپنے بندوں کی۔ یہ کھدائی ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے ٹولیاں بنا دیں اور حصے مقرر فرما دیے کہ یہاں سے یہاں تک اس ٹولی نے کھدائی کرنی ہے، یہاں سے یہاں تک اس ٹولی نے کھدائی کرنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہوں نے تجویز دی تھی، اور یہ کامیابی ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ میری تجویز کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی ہے، ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی نہیں ہونے دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس ٹولی کے اندر موجود تھے، ایک چٹان آ گئی۔ اب انہوں نے بہت توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹی۔ نبی اسلام خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ایک چٹان آ گئی ہے اور ٹوٹ نہیں پا رہی۔ حضرت خود تشریف لے گئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال مارا، اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر گرا، روشنی نکلی، اس روشنی کو مدینہ منورہ کے شہر والوں نے بھی دیکھا۔ پھر دوسرا ٹکڑا، پھر دوسرا کدال مارا، پھر نصف حصہ ٹوٹا، پھر حضرت نے تیسرا کدال مارا تو وہ حصہ بھی ٹوٹ گیا اور تینوں میں روشنی نکلی، اور اتنی تیز روشنی تھی مدینہ منورہ والوں نے دیکھی۔ اور حضرت نے ان تین روشنیوں کے اندر فرمایا کہ ایک روشنی میں اللہ نے مجھے یمن کے محلات دکھا دیے ہیں، یمن اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دوسری روشنی میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر روم کے، اور ایک روشنی میں فرمایا کہ کسرا کے شہر اللہ نے دکھائے ہیں، اللہ ہمیں یہ فتوحات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اللہ نے تربیت فرما دی، اصلاح فرما دی کہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ اللہ کی وجہ سے ہوا، کہ اگر میری وجہ سے ہوتا تو یہ رکاوٹ پیدا نہ ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لانا نہ پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی کس طریقے سے تربیت فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ علاقے ہمیں عطا فرمائے گا۔ کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ کامیابیاں ہوئیں؟ نہیں ہوئیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تینوں باتیں پوری ہوئیں۔ یمن والی بات تو کچھ حضرت کے اپنے اس میں پوری ہوئی، اور کچھ تھوڑی جو رہ گئی تھی ابو بکر صدیق کے دور میں پوری ہوئی۔ باقی جو کیسر و کسرا کا معاملہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں شروع ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہوا۔ اور حضرت نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علاقے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر یہ دونوں حضرت کے صحیح خلیفہ نہیں تو ہمیں کا مفہوم کیا ہوگا؟ حضرت کا فرمانا کہ ہمیں عطا فرمائے گا اور اللہ ان کے دور میں عطا فرما رہا ہے، تو معلوم ہے کہ یہ ہمیں کے اندر شامل ہیں، اور ہمیں کے اندر تبھی شامل ہو سکتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے یہ حقیقی اور سچے خلیفہ مانے جائیں گے، تو یہ ہمیں کا لفظ صحیح ہوگا، ورنہ ہمیں کا لفظ مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کا نظام حکمت ہے کہ اللہ اپنی حکمت سے کس طرح سے حقائق کو واضح فرماتے ہیں۔ یہ بد نصیب انسان ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کہ یہ جو مخالفین تھے یہ مایوس ہو کر یہاں سے بھاگے۔ کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ رات کا وقت تھا، ہانڈیاں ان کی چڑھی ہوئی تھیں، جانور ان کے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شدید ٹھنڈی ہوا چلائی کہ ہانڈیاں الٹ گئیں، آگ پھیل گئی، جانور جہاں رستیاں چھوڑا کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ اپنے جانوروں کو پکڑنے کے لیے بھاگے، اور اللہ نے میدان صاف کرا دیا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے واپس شہر میں تشریف لائے تو یہ بنو قریظہ والے ان کی غداری سامنے آ چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے احتیاط کے طور پر تمام خواتین کو یکجا ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اب یہودیوں نے یہ سوچا کہ ایمان والوں کو کس طریقے سے پیچھے پلٹانا ہے کہ ان کی عورتوں پہ حملہ کیا جائے تاکہ یہ خندق چھوڑ کر پیچھے بھاگ کے آئیں۔ جب یہ پلٹ کر آئیں گے تو کفار اندر داخل ہو جائیں گے، تو جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو پورا کیا جائے۔ اللہ کا نظام ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی وہ بھی اس جگہ پہ موجود تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہودی جو ادھر آ رہا ہے تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر تھے ان سے کہا کہ جا کے اس کو پکڑو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں پکڑنے والا ہوتا تو حضرت مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتے، تو لہٰذا میں تو شاعر ہوں، تو لہٰذا میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خیمے کا بانس جو ہے وہ اتار کے زور سے نشانے سے جو مارا اس کے سر پہ لگا، گرا اور مر گیا۔ پھر کہا سامنے ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ اس کی گردن کاٹ کے ذرا لاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں گردن کاٹنے والا ہوتا تو حضرت مجھے یہاں چھوڑ کے جاتی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں، انہوں نے اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کے گھما کے پھینکا۔ جب پھینکا تو پیچھے انتظار میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارا آدمی ہمیں اطلاع دے گا تو ہم سارے کے سارے آ کے عورتوں پہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھاگو یہاں سے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتیں صرف نہیں ہیں بلکہ مرد بھی اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھاگ گئے۔ اللہ نے حفاظت فرما دی صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے، پوری خواتین کی۔ اس کے بعد نبی اسلام جب واپس تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، کہا کہ حضرت آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کو سزا دینا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرات صحابہ کرام عنہم کو کہ تیزی کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف چلو اور عصر کی نماز تم نے وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ اب یہ حضرات جہاں سے چلے، اب ظاہر جب آئے تھے تلواریں وغیرہ اتار کے رکھی تھیں، کوئی حاجت کے لیے کوئی وضو کے لیے تو تھا، تو ذرا نکلنے میں وقت لگا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو حضرت نے کہا میں بھی آ رہا ہوں پیچھے، یہ حضرات چلے۔ جب یہ گئے تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہوا تو اب یہاں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا، تو حضرت نے چونکہ فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنا تو ہم نے حکم کی تعمیل کرنی ہے، چاہے عشاء کا ٹائم بھی ہو جائے، ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، ہم نے راستے میں نہیں پڑھنی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ حضرت کا مقصود یہ تھا کہ عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جاؤ، لہذا عصر کی نماز تمہیں راستے میں ہو گئی تو نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے سفر کرتے ہیں۔ تو اس جماعت نے نماز پڑھ لی، دوسری جماعت نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے الفاظ کو لیا ہے، اس گروہ نے مفہوم کو لیا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے، نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے، جب حضرت بعد میں تشریف لائے تو ہر گروہ کو یہ فکر نہیں تھی، ہر گروہ کو یہ سوچ نہیں تھی کہ میں نے دوسرے گروہ کی ناکامی اور غلطی بیان کرنی ہے۔ ہر گروہ کو فکر یہ تھی کہ ہم نے معلوم نہیں کہ حضرت کے حکم کی تعمیل کیا کہ نہیں کی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ہر گروہ نے اپنا موقف پیش کیا کہ حضرت ہم یہ بات سمجھے تھے کہ جی عصر کی نماز جو ہے وہ راستے میں نہیں پڑھنی، ہم نے یہاں آ کر پڑھی ہے، تو کیا ہم نے صحیح کیا غلط کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو یوں کیا انہوں نے یوں کیا، کہ انہوں نے صحیح کیا یا ہم نے نہیں۔ بات تھی اپنی فکر کی۔ آج ہمیں فکر ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کی، اور ان میں فکر تھی اپنی، کہ اپنی جو ہے وہ عاقبت بن جائے، دوسرے کی بھی بن جائے۔ تو کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے راستے میں نماز نہیں پڑھی، یہاں آ کر پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ اب دوسرا جو گروہ تھا اس نے بھی عرض کیا کہ حضرت ہم نے راستے میں نماز پڑھ لی، کہ ہم یہی سمجھے تھے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جلدی پہنچا جائے، تو میں نے یہی مقصد میرا یہی تھا، تم نے بھی صحیح کیا۔ حضرت نے دونوں کو درست کہا۔ اس سے ایک نتیجہ نکلا، حضرت کی حکمت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جس کی بھی اتباع کریں گے، آپس میں ان کا اختلاف ہوگا، ان میں سے جس کی بھی اتباع کریں گے نجات پانے والے ہوں گے، کام درست ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام جو ہم نے اس انداز سے یہ اختلاف کیا تھا؟ یہ نص کا اختلاف نہیں تھا، یہ اجتہاد کا اختلاف تھا۔ ایک جماعت نے حضرت کے الفاظ کو لیا اور ایک جماعت نے حضرت کے فہم کو لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا اصول ہے کہ فہم کو لیا جائے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا موقف ہے کہ الفاظ کو لیا جائے۔ تو لہٰذا دونوں طریقے کہاں سے ہوئے؟ دونوں طریقے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوئے، اور دونوں طریقوں کی توثیق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے یہ اختلاف نہیں، یہ فروعی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے قرآن بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے حدیث بھی پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا عقائد کا اختلاف مراد ہے، فروعی اختلاف، اجتہادی اختلاف مراد نہیں۔ تو یہ چاروں جو مسلک ہیں اس کے اندر فروعی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، ان کے اندر قطعیات کا اختلاف بھی نہیں اور ان کے اندر عقائد کا اختلاف بھی نہیں۔ تو اس لیے کل یہ بات ہوئی کہ شاید غلط فہمی ذہن میں پیدا ہو جائے۔ تو ایمان والے سارے کے سارے چاہے چار مسلک کے بھی ہیں، چارے کے چارے ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اہل ایمان ہیں اور یہ متقین ہیں، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں استقامت کی حالت میں ہوں گے اور آخرت میں اللہ ان کو پوری طرح کامیاب فرمائے گا۔ کیوں کہ اتباع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جہاں اختلاف کی بات آئے گی سامنے، کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ترجیح دینا ہے کس کو دیں گے؟ وہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقہا ہیں صحابہ کرام میں، ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ ان کا اصول ہے اور اس اصول کو انہوں نے اختیار کیا۔ کیا وہ صحابہ کے دائرے رضی اللہ عنہ کے دائرے سے باہر نکلے؟ ان کے دائرے سے باہر نہیں نکلے، ایمان میں تو نکلے ہی نہیں، اعمال میں بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو اکابر تابعین ہیں انہوں نے جس بات کو ترجیح دی ہوگی، صحابہ کرام نے جس عمل کو ترجیح دی ہوگی اس عمل کو میں ترجیح دوں گا۔ تو کس سے باہر نہیں نکلے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ سے باہر نہیں نکلے۔ عقائد تو وہی ہیں لیکن اعمال کے اندر بھی صحابہ کرام کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل مکہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے دونوں حضرات کو تابعین کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا تابعین کا موقف کون سا ہے؟ وہی ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے تو اس سے یہ باہر نہیں نکلے، تو ایمان میں تو باہر ہیں ہی نہیں، اور اعمال کے اندر جہاں اجتہاد کا معاملہ ہے، اختلاف کی بات ہے، وہاں چاروں کے چاروں صحابہ کرام کے دائرے کے اندر ہیں۔ جب دائرے کے اندر ہیں تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، جس نے اخلاص نیت سے ان کی اتباع کی، کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی اتباع کی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے راضی بھی ہوں اور اس کو جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ تو جب اللہ یوں فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، تو اس کے معنی ہے کہ یہ چاروں گروہ اہل ایمان کے اندر شامل ہیں۔ ان کا اختلاف ان کو علیحدہ علیحدہ گروہ میں تقسیم نہیں کرتا، گروہی تقسیم عقیدے پر ہوتی ہے، اعمال پہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ذکر فرمایا اتقیاء کا، کہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ دنیا کے اندر ان کو استقامت ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ ان کو پوری طرح نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ دوسرا گروہ اشقیاء کا، بد نصیبوں کا۔ بد نصیبوں کا جو گروہ ہے وہ ہیں کہ جو ایمان والے نہیں۔ پھر اللہ نے دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ان کی قسم ہے کہ واضح انکار کرنے والے، دوسری قسم ان کی ہے کہ اندر سے کفر ہے، بظاہر ایمان کا اظہار ہے، یہ منافقین ہیں۔ کفار میں تو جتنے بھی ہوں گے سارا ایک ہی گروہ ہوگا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور سب اس میں شامل ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، کوئی بھی ہوں، انکار کرنے والے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے جتنی شاخیں ہوں گی سارے کے سارے کفر کے لحاظ سے ایک ہی گروہ شمار ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا گروہ بیان فرمایا، وہ ہے منافقین کا۔ تو یعنی اشقیاء بد نصیبوں میں ایک گروہ کافروں کا، دوسرا گروہ منافقین کا۔ تو کل تین گروہ ہو گئے، ایمان والے، کفار اور منافق۔ اب منافقین کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا، منافقین کے پھر دو گروہ بیان فرمائے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو دل کے اندر کفر میں پختہ ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے، کفر میں تذبذب نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کا ایمان تو دھوکے کا ایمان ہے، لیکن کفر کے اندر بھی تذبذب ہے، کہ جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کامیاب ہوتا ہوا تو ان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کافروں کو کامیاب ہوتا ہوا تو ان کی رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، یہ ان کا کفر بھی پختہ نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، کفر بھی پختہ نہیں ہے، تو یہ چوتھا گروہ ہے۔ اس لیے کل یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ویسے فرمایا کہ انسان کا دل چار قسم کا ہے۔ ایک دل انسان کا صاف اور شفاف، یہ دل ہے ایمان والے کا۔ دوسرا دل ہے جو انسان کا، وہ ہے بند، کہ بند کسی چیز، کوئی چیز نہ اندر داخل ہوتی ہے نہ باہر نکلتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ وہ لوگ، یہ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں، کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتا، کہ جو کفر پہ ڈٹ گئے اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا جن کے دل کے اندر ایمان پختہ ہے، جن کے دل کے اندر کفر پختہ ہے اور ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل اوندھا ہے، الٹا ہے، کہ اصل بات کو قبول کرنا ہی نہیں، جو بات بھی کرنی ہے الٹی کرنی ہے، کہ ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی ہے دعویٰ ایمان میں، اور ان کو نقصان پہنچانا ہے، خنجر گھونپنا ہے ان کی پیٹھ میں۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا گروہ فرمایا وہ ہیں کہ جن کا جو دل ہے پہلو دار ہے، کبھی ادھر رخ کبھی ادھر رخ۔ تو یہ چار گروہ یہاں اللہ نے بنیاد بیان فرمائے، میرے سامنے ایک ہی وضاحت سے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک بات ارشاد فرمائی، اور چاروں کی حقیقت حضرت نچوڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں یا ایھا الناس کے اندر اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا، اس میں ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، سب سے اللہ نے جو ہے خطاب فرمایا۔ اور اس کے اندر یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس رکوع کے اندر بنیادی طور پہ چار باتیں بیان کی گئی ہیں: اللہ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور قرآن مجید جو حضرت کی رسالت اور نبوت کا معجزہ ہے، کہ نبی علیہ السلام کی پہچان کہ حضرت نبی اور رسول ہیں، یہ تو معجزہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے بیان فرمائی وہ آخرت ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا
مولانا اللہ 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 اللہ